اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا لاسٹ ڈسکشن ٹاپک تھا کہ اللہ کے بارے میں کیا گمان رکھنا چاہیے۔ اس کے اندر یہ بتایا تھا اللہ کو دوست بنانا ہے، اور اللہ کو دوست بنانے کا مطلب کیا ہے۔ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دوستی کرنی کس طرح سے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکشن بلڈ کر سکتے ہیں، کنیکشن کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں، پھر تو آپ نے سمپلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا کنیکشن اپنے ایمان کے ذریعے اسٹرانگ کرنا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہر بندے کا ایمان کا لیول سیم نہیں ہوتا۔ کسی کا ایمان زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، کسی کا ایمان تھوڑا کم اسٹرانگ ہوتا ہے، کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ لیکن آج کل لوگ اس بات پر آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کا ہے، تو اگر ایک بندہ اللہ سے اپنا ریلیشن بلڈ کر سکتا ہے تو دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے سیم ہے۔ جتنا اولیاء کرام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جتنا بزرگان دین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے، اسی طرح ہمارے لیے، ہر بندے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے۔ ہر بندے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیار ہے کہ یہ بندہ میرے سے پہل کرے تو میں آگے انیشیٹ کروں۔ لیکن یہ چیز ہم نگلیکٹ کرتے ہیں کہ ہر بندے کا ایمان کا لیول سیم نہیں ہے۔ اب اس کنڈیشن میں آ کر اللہ سے دوستی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کنڈیشن میں جن لوگوں کا ایمان کا لیول اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ ریلیشن بلڈ کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو پکڑ لیں جو اللہ کے دوست ہیں، جو آلریڈی اللہ کے ساتھ جن کا کنیکشن ہے، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو آپ پکڑ لیں، ان کو فالو کریں، ان سے سیکھیں کہ اسلام کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کیا ہیں، ہم کس طرح اپنی زندگی گزاریں، کس طرز عمل پہ اپنی زندگی گزاریں، تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ اب اس بات پر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں سب کچھ موجود ہے، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، بندہ یہ نالج لینا چاہے وہ موجود ہے، ریٹن ہے، آپ کوئی بھی بندہ وہ پڑھ کے لے سکتا ہے۔ اس کے اوپر لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر پڑھ کر ہر چیز سمجھی جا سکتی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کرام کو نہ بھیجتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے احکام نازل فرما دیتا، ہر گھر کی چھت کے اوپر لکھا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام اتر جاتا، ہر کوئی پڑھتا اور اسے دین کی سمجھ آ جاتی۔ انسان تھیری سے کم سمجھتا ہے، پریکٹیکل سے زیادہ چیز سمجھائی جا سکتی ہے انسان کو۔ آپ یہ دینی علوم کے علاوہ اگر ہم بات کریں، جس طرح یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، سکولز کے اندر ہم ٹیچرز سے کیوں سیکھتے ہیں؟ فار ایگزامپل ہم نے فزکس کی بک پڑھنی ہے، میتھس کی بک پڑھنی ہے، سائنس کی بک پڑھنی ہے، کیمسٹری کی بک پڑھنی ہے، بک کے اندر سارا کچھ لکھا ہوا ہے، تو ہم ٹیچر سے کیوں سیکھتے ہیں؟ ہم بچوں کو اسکول الگ بھیجتے ہیں، اسکول کے بعد وہی چیز جو اسکول میں پڑھائی گئی ہے وہ اکیڈمیز میں الگ بھیجتے ہیں۔ جب اس تعلیم کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، ایک ٹیچر ڈھونڈتے ہیں جو ہمیں صحیح کانسیپٹ پریکٹیکلی سکھا سکے، تو دین کے معاملے میں یہ کانسیپٹ کدھر جاتا ہے؟ کیا دین کے معاملے میں ہی یہ کانسیپٹ اترتا ہے کہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، آپ خود پڑھو خود سیکھو؟ تو یہ کانسیپٹ ہم دنیاوی تعلیم کے اوپر کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتے؟ کیونکہ
بغیر کسی ٹیچر کے، بغیر کسی انسان کے سمجھانے سے ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں، کچھ اسٹوڈنٹس اس طرح کے ہوتے ہیں جو جن کو کسی ٹیچر کی ایز سچ ضرورت نہیں ہوتی، وہ بک پڑھتے ہیں، ان کو چیز سمجھ آ جاتی ہے، وہ بک پڑھتے ہیں، خود سمجھتے ہیں، اپنے کلاس فیلوز کو سمجھا بھی سکتے ہیں بغیر کسی ٹیچر کے۔ کچھ اسٹوڈنٹس اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ہر اسٹوڈنٹ کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ بک سے پڑھے، خود بھی سمجھے، دوسروں کو بھی سمجھائے۔ ہمارا کام یہ ہے، ہم نے اس بندے کو پکڑ لینا ہے جو قرآن و حدیث کو پڑھ کر خود بھی سمجھ سکتا ہو اور ہمیں بھی سمجھا سکتا ہو۔ اب جتنی احادیث کی کتاب ہیں وہ کسی نہ کسی بزرگان دین نے لکھی ہیں، کسی نہ کسی اللہ کے نیک بندے نے، اللہ کے ولی نے لکھی ہیں۔ وہ کتاب لکھ کر وہ بھی ظاہری طور پر اب ہمارے درمیان نہیں ہے، اب ہم ان سے فزیکلی جا کر نہیں سیکھ سکتے۔ انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس، سرٹیفائیڈ اسٹوڈنٹس، جن کو انہوں نے خود سرٹیفکیشن دی ہے کہ میرے بعد یہ میری ٹیچنگز آگے بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے اور سمجھا سکتا ہے، ہم نے ان کو پکڑنا ہے۔ ہر بندہ اپنی ٹیچنگز کسی نہ کسی کو سمجھاتا ہے، اور اس کے اسٹوڈنٹس میں بھی ہر کوئی اس کیپیبل نہیں ہوتا کہ وہ اس کی ٹیچنگ کو اس کے بعد آگے لے کر جا سکے۔ ہم نے اس بندے کو پکڑنا ہے جو اس کیپیبل ہے، جو اپنے ٹیچر کی ٹیچنگز کو صحیح طریقے سے سمجھ چکا ہے اور آگے ہمیں سمجھا سکتا ہے۔ ہم نے اس بندے کو پکڑنا ہے، اس سے سیکھنا ہے کہ اللہ سے دوستی کس طرح کی جائے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ بندہ ہمیں کدھر ملے گا، کس طرح کا بندہ ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل ہر دوسرا تیسرا بندہ یہ کلیم کرتا ہے کہ آئی ایم دا ون۔ اس کی کچھ شرائط ہیں: مرد ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، کسی ٹیچر سے سرٹیفکیشن اس کو ملی ہوئی ہو، سرٹیفکیشن وہ سائنڈ سرٹیفکیٹ نہیں، اپنی زندگی کے اندر وہ اس بندے کو سرٹیفائیڈ ڈکلیئر کر دیا گیا، کر کے جائے کہ میرے بعد یہ میری ٹیچنگز کو اسی طرح آگے لے کر چل سکتا ہے جس طرح میں لے کر گیا ہوں۔ یا اگر وہ اپنی زندگی کے اندر فیصلہ نہیں کر کے گئے تو ان کے بعد کوئی اور اس وقت کا سرٹیفائیڈ بندہ ان کے کسی اسٹوڈنٹ کو سرٹیفکیشن دے دے کہ یہ بندہ ان کی ٹیچنگ آگے، جو کہ اب اس دنیا سے ظاہری طور پر چلے گئے ہیں، ان کی ٹیچنگ آگے لے کر چل سکتا ہے۔ پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ کوئی اعلانیہ طور پہ گناہ نہ کرتا ہو۔ اعلانیہ طور پہ گناہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ اعلانیہ طور پہ پبلکلی کوئی ایک ایسی چیز کرے اور اسے ڈیفینڈ کرے جو کہ خلاف شریعت بات ہے۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گناہ کر نہیں سکتا۔ معصوم صرف انبیاء کرام اور فرشتے ہیں، اولیاء کرام اور بزرگان دین اور خواجگان وہ معصوم نہیں ہیں۔ ان سے گناہ ہو سکتا ہے اور وہ گناہ کر سکتے ہیں، اور ان سے ہوتا بھی ہے۔ اعلانیہ طور پہ گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پبلکلی اس گناہ کو جسٹیفائی کریں، یا پھر کوئی ایسی چیز جو گناہ ہے اور وہ کر رہے ہیں، بے شک جسٹیفائی نہیں کر رہے لیکن وہ کر رہے ہیں سب کے سامنے۔ فار ایگزامپل، نماز پڑھنا لازمی ہے، فرض ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز اینڈ تک انہوں نے نماز پڑھی، تو پھر ہم لوگوں پر یا ہم میں سے کسی پر نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ جو بندہ یہ کہے میرے پر نماز نہیں ہے، میری نماز عرش پر ہوتی ہے، میری نماز کی ذمہ داری اللہ نے کسی فرشتے کو دے دی ہے، تو وہ بندہ غلط ہے، ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے، بے شک اس کی چین ٹھیک ہو، اس کی چین سرٹیفائیڈ ہو، ہم اس بندے کو فالو نہیں کر سکتے۔ یا کوئی بھی اور ایسی ایکٹیویٹی میں وہ ملوث ہو، سگریٹ پیتا ہو، بال گردن سے نیچے ہو، یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں۔
داڑھی چھوٹی کروا لی ہو اس نے، داڑھی پوری کرنا سنت موقدہ ہے، اور اعلانیہ طور پہ سنت موقدہ کا انکار کرنا گناہ ہے۔ تو اگر کوئی ان میں سے کسی چیز یا ان کے علاوہ کوئی چیز جو خلاف شریعت ہے وہ اعلانیہ طور پہ کرتا ہو تو وہ بندہ اس کیٹیگری میں نہیں فال کر سکتا۔ اس کی چین بے شک سرٹیفائڈ ہو، ایک سرٹیفائڈ ٹیچر کا وہ سرٹیفائڈ اسٹوڈنٹ ہو، پھر بھی ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے۔ اور یہ میں سرٹیفکیشن، سرٹیفائڈ ٹیچر، اسٹوڈنٹ کے ورڈز اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ ان کے باقاعدہ نام ہیں، ان کے لیے باقاعدہ ٹرمز یوز کی جاتی ہیں جو کہ میں ان فیوچر آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ ابھی میں ٹیچر، اسٹوڈنٹ، سرٹیفکیشن کا ورڈز اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنا آسان ہو، آپ لوگ ریلیٹ کر کے اس چیز کو سمجھ سکیں۔ اب ان 4 شرائط پہ اگر کوئی بندہ اترتا ہے تو ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ اس کی چین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتی ہو، مطلب اس کا ٹیچر کسی ایسے کا اسٹوڈنٹ ہو جس کا ٹیچر کسی ایسے کا اسٹوڈنٹ ہو، درجہ بدرجہ اینڈ پہ وہ اسٹوڈنٹ ہو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ جو اس چین کا ٹیچر ہونا چاہیے وہ اصحاب میں سے ہونا چاہیے، وہ خلفائے راشدین میں سے ہونا چاہیے۔ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ، ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ ہمیں وہی چیز سکھائیں گے، وہی چیز بتائیں گے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جن جن کو الاؤ کیا اپنی ٹیچنگز کو فارورڈ لے کر جانے کے لیے، ہمیں یقین ہے کہ وہ وہی کریں گے، وہی سکھائیں گے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمیں سکھائی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہی ہمیں سکھائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا جو اللہ کی رضا تھی، جس کے اندر اللہ کی رضا کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کرتے تھے۔ درجہ بدرجہ اگر ٹیچنگز کی چین ملتی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو ہم اس چین کو فالو کر سکتے ہیں، باقی 3 شرطیں اگر پوری ہوتی ہیں تو۔ اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ مل جائے جو ان 4 شرائط پہ پورا اترتا ہو، اس بندے کو پکڑ لیں، اس کو فالو کریں، اس کو اپنا ٹیچر ایکسیپٹ کریں، اس کا اسٹوڈنٹ بن جائیں۔ وہ بندہ آپ کو سکھائے گا اسلام کیا ہے، اسلام کے کانسیپٹس کیا ہیں، پریکٹیکلی اسلام کو کس طرح فالو کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کیا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی سنت کیا ہے۔ وہ ان سب چیزوں کا پریکٹیکل آپ کو بتائے گا کہ آج کے دور میں اگر آپ کسی مسئلے میں پھنس گئے ہو، جو وہ اس کا سولوشن بتائے گا، ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ وہی سولوشن ہے جو درجہ بدرجہ اگر آج کے زمانے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا جائے تو یقیناً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی وہی ہمیں بتائیں گے سولوشن جو یہ بندہ بتا رہا ہے۔ کیونکہ اس بندے کی سرٹیفکیشن، اس بندے کی ٹیچنگ کرنے کی پرمیشن آپ صلی اللہ درجہ بدرجہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ بندہ وہی بتائے گا جو کہ اسلام ایکچوئل ہے۔ اب پھر میں وہ بات ریپیٹ کروں گا، ہر بندے کا ایمان کا لیول سیم نہیں ہوتا، ہر بندہ وہ لیول اچیو نہیں کر سکتا کہ وہ اسلام کو خود سے بغیر کسی ٹیچر سے سمجھ سکے۔ اور پھر بات آ جاتی ہے ڈفرینسز کی کہ ڈفرینسز کیوں آتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی دن کسی ڈسکشن ٹاپک میں اس پہ بات کریں گے، پھر یہ بات کسی اور طرف نکل جائے گی اور بہت لمبی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آج کا جو ٹاپک تھا کہ اللہ سے دوستی کس طرح کی جائے، اگر آپ کا ایمان اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹلی کر سکتے ہو تو کسی ایسے بندے کو پکڑ لو جو ان 4 شرائط پہ پورا اترتا ہو، اس کو فالو کرو، وہ یقیناً آپ کا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ کرے گا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو دین اسلام صحیح طریقے سے صحیح جگہ سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ویسا بنا دے جس طرح کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔